Hello, how are you? Fine. Hello, all Pakistanis. Hello, all Pakistani Parliament, Prime Minister, all ministers, Foreign Affairs Minister, President of Pakistan, Chief of Army Staff of Pakistan, Chief of Army Police, Police of Hukumat of Pakistan, and the all Jale, Parastar, محب وطن پاکستانیوں، بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، تمام اقارب پرور مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام اور خوشیاں اور عیدیں اور رمضان شریف کا بابرکت مہینہ ہم سب کو، آپ سب کو، اہل عیال کو، اقارب پرور کو، بزرگان دین کو، مشائخ الاسلام کو، مسلمین العالم عرب و عجم حرمین شریفین کو، تمام کو، اہل اسلام کو بہت بہت رمضان شریف کی مبارک۔ اور یہ عشرہ ذوالانعام جو عشرہ مبشرہ، عشرہ رحمت اور عشرہ مغفرہ کے بعد عشرہ ذوالانعام اللہ تعالیٰ کا جو ہے اس ماہ رمضان کے مہینے کا آخری عشرہ، یعنی 10 دن، عشرہ کا معنی ہوتا ہے 10 دن۔ یہ قرآن پاک ہے جو آپ لوگوں نے کئی بار میرے میسیجز میں دیکھا، جو مکہ مکرمہ حج کے اوپر بادشاہ، سعودی عرب کے بادشاہ کی طرف سے مفت چھپوائے گئے ہیں، اور یہ تمام حاجیوں کو، عمرہ کرنے زائرین کعبہ اور بیت الحرم مدینہ منورہ میں حاضری دینے والوں کو، ضیوف یعنی عمرہ اور زائرین حج و عمرہ کے تمام حجاج اکرام کو یہ تحفے کے طور پر ملتا ہے، یہ تحفے کے طور پر ملتا ہے۔ یوں تو ہمارے پاکستان آرمی، پاکستان ایئر فورس کے اندر بھی قرآن پاک کو باقاعدہ طور پر، یعنی آرمی کو، پولیس کو، افسران کو تحفے کے طور پر، اعلیٰ افسران جو ہیں یہ قرآن پاک کا ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں انعام و اکرام ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، اور بہت بڑی مقدس سعادت ہے اللہ تعالیٰ رب العالمین کی کہ اسلامی قلعہ عالم، اسلامی قلعہ عالم یعنی قلعہ اسلامی جمہور پاکستان، مملکت اسلام، مملکت اسلامی جمہور عالم کہ ہم مسلمان باشندے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کا لاکھوں کروڑوں انعام و اکرام اور شکر کرتے ہیں اس سعادت اور اللہ تعالیٰ کی عطا، انعام و اکرام، اور نبی پاک محمد مصطفیٰ اہل بیت اور اسلام کے مجاہدین، اولیاء اللہ، صالحین و اصحاب رسول و اہل بیت کی طرف سے ہم سب کو انعام و اکرام دیے گئے، انعام و اکرام ملے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو آج کا موضوع درس قرآن جامعۃ الاسلامیہ العالمیہ الملک العلام العلوم ابو الاعلیٰ السید ملک العلام الحاج دلباغ محمد کے مشہور ترین یونیورسٹی ہولی اسٹوڈیو، اسلامک گریٹسٹ ہولی اسٹوڈیو 1444، یعنی 15ویں صدی، 15ویں 100 سالہ صدی، اسلام جمہوریہ پاکستان 2000، یعنی یہ 2023 کا یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، 23ویں صدی چل رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے غور سے یہ کلام پاک اور درس قرآن جامعہ اسلامیہ عالمیہ گریٹسٹ اسلامی قلعہ اسلام پاکستان کے ہولی ٹیلی ویژن ہالی ووڈ گریٹسٹ اسلامک رمضان کریم اسٹوڈیو کے اندر یہ کلام پیش کیا جا رہا ہے، اور تمام میڈیا والوں، تمام اہل ٹیلی ویژن، تمام عالم اسلام پاکستان اسلامی جمہوریہ قلعہ پاکستان کے ٹیلی ویژن میڈیا حضرات غور سے سنیں اور وہ واویلا نہ مچائیں، کیونکہ 80 سالہ دور کے اندر پاکستان کو لوٹنے والے، کھانے والے، برباد کرنے والے صرف اور صرف سیاستدان ہی نہیں، مذہبی اسکالر نہیں ہیں، سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں، یہ میڈیا والے سب سے بڑے شیطان مردود اور واویلا اور چنگیزی اور شیطانیت، ملونیت دنیا میں، پاکستان میں پھیلانے والے اور گڑبڑ کرنے والے،
لاکھوں کروڑوں دنیا کو بدنام اور یعنی بے عزت کرنے والے کوئی حق کی بات نہیں بتاتے، کوئی سچی بات نہیں بتاتے، سب جھوٹ اور واویلا ہے، سب جھوٹ اور فراڈ کا واویلا ہے، شیطانوں کا واویلا ہے۔ ان کو سیاست آتی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی تجربہ کار یعنی کہ تجزیہ نگار اور فلاسفر اور ڈاکٹر کو سائنسدان کوئی سیاسی آدمی یا کوئی سیاسی مذہبی آدمی نہیں ہے، بالکل نیل، زیرو، صفر ہے۔ اور خبردار ہو جائیں، آئندہ کے لیے محتاط رہیں، پاکستان کے کوئی سال اور کوئی ٹائم ضائع نہ جائے۔ ہمیشہ الیکشن کرتے رہتے ہو اور الیکشن کے بعد مردار بن جاتے ہو۔ ساری گورنمنٹ، قوم، فوج، پولیس اور سیاستدان، حکمران اور الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس آف پاکستان تمام عدالتیں سو جاتی ہیں، مردار ہو جاتی ہیں۔ کیا یہ ہماری شرم و حیا ہمیں اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک نہیں دیتا؟ کیا 1400 سال سے 1500 سال سے عالم اسلام، گریٹسٹ عالم اسلام اور اس کی تعلیمات نہیں دیتی؟ ہم کیوں قرآن پاک سے بیراور ہو جاتے ہیں؟ ہم قرآن پاک کو کیوں پیٹھ پیچھے رکھ دیتے ہیں؟ کیوں صرف مسجدوں کی حد تک، پارلیمنٹ کے ایوانوں کی حد تک اور الماریوں کی حد تک قرآن پاک کو سجا دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم کلام پاک اور قرآن پاک کی دین کی تعلیم کو، عمل و کردار کو، استحکام اور یکجہتی اور قوت اسلام، قوت پروردگار کی رحمت کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ کیا ایسی چیزیں ہمارے وجود کے اندر ہیں؟ علامہ اقبال جو شاعر مشرق، عرب و عجم مصر کے اندر انہوں نے پی ایچ ڈی کرنے کے بعد جو تعلیمات دی، ان کو عالم اسلام کا، عالم عرب و پاکستان ایشیا کا شاعر مشرق اور فلاسفر ان کو تسلیم کیا گیا۔ تو کیا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ معمولی سے آدمی تھے؟ صرف سگریٹ اور سگار پیتے تھے اور دنیا میں ان کو کوئی کام نہیں آتا تھا؟ وہ بیرسٹر آف دی چیف آف فل یورپین اور انگلش کنٹری سے بیرسٹری اور لائر، قانون دان تھے۔ کیا ان کے قانون میں کوئی طاقت نہیں تھی؟ کیا اتنے بڑے سیاستدان اور بزرگ ترین، جس کو فادر آف نیشن کہتے ہیں، فادر آف نیشن، اس قوم اسلامی جمہوریہ پاکستان کا فادر آف نیشن، ہماری قوم کا فادر روحانی پیشوا کہتے ہیں، اور علامہ اقبال کو فادر آف نیشن، بزرگ ترین شاعر اور عالم دین کہا جاتا ہے؟ کیا ہمارے پارلیمنٹ اور ایوان اور عدالتوں میں لاکھوں کروڑوں وکلاء، جسٹس مائنڈ، فلاسفر، ڈاکٹر موجود ہیں؟ کیا وہ سو جاتے ہیں؟ ان کو ان کی تعلیمات کا یاد نہیں رہتا؟ صرف لوگوں کی حد تک تعلیمات دینی ہے، صرف اسکولز اور کالجز اور مدارس، یونیورسٹیز کے اندر ان کی کتابیں اور کالجز اور ان کے خزانے موجود ہیں یا موجود رہیں گے، اور عمل و کردار اور ملک و قوم کی ترقی کے لیے کیا ہم نے اس پر عمل نہیں کرنا؟ کیا ہم نے سو جانا ہے بس؟ جیسے روزہ رکھ لیا، اس کے بعد سو گئے، جی سارا دن سوتے رہے، روزہ کھولنا اور اٹھ کر بیٹھ گئے، اذان ہوگی، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، ہاں جی قرآن کی تھوڑی سی تلاوت کر لی اور دن گزر گیا، تھوڑی سی تسبیح کر لی اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو ایسے روزے اللہ تعالیٰ کو اور نبی پاک محمد مصطفیٰ کو کوئی پسند نہیں ہے۔ ہمت مردہ مدد خدا، اللہ تعالیٰ کے بزرگ ترین مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جو ہمت انسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کو آپ مردار سمجھتے ہیں، فقیر، بھوکا ننگا سمجھتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ حاکم الحاکمین نہیں ہے؟ سارے زمانے جہاں کو پال رہا ہے، دیکھ رہا ہے، سارے انبیاء کو اس نے پالا، اس سارے اولیاء کو پالا، ساری زمین و آسمان، مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک آسمان اور کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، زمین چلا رہا ہے، مالک اللہ تعالیٰ رب العالمین سب کا پالنہار ہے، سب کو روزی رزق دیتا ہے۔ تو کیا تم بہرا ہو، اندھے ہو، گونگے ہو، بہرے ہو، عقل سے پیدل ہو؟ کیا تمہاری گٹوں میں بھی عقل نہیں ہے؟ وہ پرانے بزرگ کہتے ہیں نا، جتنا آدمی لمبا ہو اتنی اس کی گٹوں میں عقل ہوتی ہے۔ تو کیا تمہاری گٹوں میں بھی عقل نہیں ہے؟ تمہارے پیروں میں بھی عقل نہیں؟ تمہاری عقل میں عقل نہیں ہے؟ دماغ میں عقل نہیں ہے کہ صبح شام قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے؟ 1500 سال سے بعثت مولود نبی محمد مصطفیٰ خاتم النبی محبوب کبریا صلی اللہ تعالیٰ کے لاکھوں کروڑوں فرمودات مبارک مقدس اور اللہ تعالیٰ کا کلام پاک مقدس، جو 1400 سال 1500 سال سے قاری قرآن اور تمام مساجد اہل روئے زمین کے اوپر، مشرق، مغرب، شمال، جنوب میں، حرمین میں، مدینہ منورہ میں، ہمارے پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان، ایشیا میں، بر صغیر میں، پوری دنیا کے اوپر روئے زمین پر تمام مساجد میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن ہوتی ہے۔ وہ کیا دکھاوے کے لیے، مذاق کے لیے ہوتی ہے؟ کیا دکھاوا ہوتا ہے؟ تو ایسے دکھاوے پر کیا آپ تصور کرتے ہیں کہ یہ ایسے دکھاوے کے نیک عملوں کا آپ کو کوئی فائدہ استفادہ ہوگا؟ زندگی گزر جائے گی اور اس کے بعد کوئی مقصد حل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو دیکھنے والا ہے، پرکھنے والا ہے،
اور جو اس کے فرشتے دیکھتے فرشتے، جیسے میں نے آپ کو پچھلے میسج میں سمجھایا، روئے زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ آسمانوں سے فرشتے نازل فرماتا ہے. یہی ليلۃ القدر میں لکھا گیا کہ ليلۃ القدر کو کیوں اتنی مقدس رات فرمایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ کیا تم جانتے ہو ليلۃ القدر کیا ہے؟ ليلۃ القدر 1000 مہینوں یعنی 1000 سالوں کی مقدس راتوں، عبادات و حج عمرہ تمام نمازیں قرآن پڑھنے کی عبادت سے بہتر ہے. آپ صرف ایک دن میں عبادت کر کے سمجھتے ہیں کہ اب فارغ ہو جائیں گے، چھٹی ہو جائے گی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ليلۃ القدر کیا ہے، بار بار کیوں پوچھتا ہے اللہ رب العالمین، اور آپ سمجھتے ہیں مذاق کیا ہے کسی نے، یا اللہ نے بتا دیا تو کیا ہو گیا، قرآن پاک میں تو بتانا ہی ہے اللہ نے. وہ اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں مثالیں دے دے کر تم کو سمجھاتا ہے پورے قرآن پاک کے اندر. پورے روئے زمین کے اوپر بنی نو انسان جن و انس جتنے بھی ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر لاکھوں کروڑوں مثالیں دے دے کر اپنی آیت مقدس میں سمجھایا. اور اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے اہل علم جو ہیں، جو اللہ کے اہل علم جاننے والے، علم جاننے والے، سمجھنے بوجھنے والے ہیں، ان کو یہ اشارے اور مثالیں سمجھ آتی ہیں. جن کو اللہ تعالیٰ اور فرشتوں نے موریں لگا دیں، جن کے دلوں پر، جن کی پیٹھوں پر، جن کے دلوں پر، جن کی عقلوں پر، جن کے کردار پر، تو وہ منافق ہی رہیں گے، وہ کافر ہی رہیں گے، وہ منکر ہی رہیں گے. اللہ تعالیٰ اور شیطان مردود کہ وہ اللہ کے ساتھی نہیں رہیں گے، اولیاء نہیں رہیں گے، مسلمان نہیں رہیں گے، وہ کافر ہیں اور شیطان و ملعون مردودوں کے ساتھی ہیں. بار بار اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا کہ 4 صورتیں، سورۃ الناس، سورۃ الفلق، سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پناہ مانگو. شروع سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سورۃ بقرہ میں فرمایا کہ شیطان ملعون تمہارا دشمن ہے اور اس سے باز آ جاؤ. تو ہم کو، لوگوں کو، مسلمانوں کو، اہل اسلام، عالم اسلام، جمہوریہ پاکستان، عرب و عجم کے اندر پورے روئے زمین کو اللہ تعالیٰ نے سوال کیا. جیسے سورۃ القدر میں سوال کیا کیا تم جانتے ہو سورۃ القدر کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا تم جانتے ہو تمہارا اصل دشمن کون ہے؟ تم دشمنوں کو پکڑتے نہیں ہو. تم جناب علی اسٹیج پر کھڑے ہو کر بڑا جلسہ کر کے مینار پاکستان پر، ارلم پرلم، کراچی، سندھ، بلوچستان میں جلسے کر کے جناب علی 1,00,000-2,00,000 آدمی اکٹھا ہو گیا، تو آپ نے چوڑے مراسی جمع دار غریب لوگوں کو دھکے دینے کے لیے اکٹھا کر لیتے ہیں، ان کو شرمندہ کرنے، اور اعلان کر دیتے ہیں جی غربت دور ہو جی، گھر گھر روزی روزگار، پیسے، فنڈ ملے گا، مالی امداد ملے گی. اس کے بعد ان کو پوچھتے ہی نہیں ہے. تو یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے اور کتنی بڑی سیاست ہے جھوٹی شیطان مردود کی، کہ آپ ایسی سیاست پر، ایسے علم پر آپ عمل کرتے ہیں، اور آکسفورڈ یونیورسٹی سے آپ تعلیم حاصل کر کے ہیں، جرمن سے، انگلینڈ سے، امریکہ سے، سعودیہ سے، اس کے باوجود بے عقل ہیں، عقل سے پیدل ہیں، جاہل ہیں، اللہ تعالیٰ رب العالمین کو جانتے نہیں، پہچانتے نہیں. اللہ تعالیٰ رب العالمین کے فلسفے کو سمجھنے کے لیے روحانی پیشوا، عالم اسلام، مفکر، شاعر مشرق پاکستان نے کیا کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دنیا جہاں کی تمام چیزوں میں نظر آتا ہے، اللہ کی قدرت کاملہ طاقت نظر آتی ہے، اور ڈرو اللہ سے. تو علامہ اقبال اتنے بڑے شاعر بھی تھے اور بزرگ ترین مسلمان تھے، اور اہل اسلام کے بزرگ ترین اولیاء اللہ کے بزرگوں میں شامل تھے، استادوں میں شامل تھے، علماؤں میں شامل تھے، مفکرین میں شامل، فلاسفر میں تھے. اور ہم لوگ بے شرموں کی طرح، غداروں کی طرح، اس ملک کے غدار ہونے کی حیثیت سے، منافق ہونے کی حیثیت سے اس ملک کے اور علامہ اقبال کی تعلیمات کو، روحانی پیشوا، فادر آف نیشن، قائد اعظم محمد علی جناح کی تعلیمات پر عمل ہی نہیں کرتے. آپ جانتے ہیں قائد اعظم کون ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح کون ہے؟ جب تقریر کرتے تھے مینار پاکستان میں لاہور میں، تو آنکھوں سے آنسو اتنے ٹپکتے تھے کہ ان کے ساتھی گھبرا جاتے تھے کہ قائد اعظم اتنا جیالہ، جوان اور بزرگ آدمی، اور علامہ اقبال کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ اے علامہ اقبال دیکھ، ہم نے تیرا پاکستان بنا دیا، جو تو نے خواب دیکھا تھا ہم نے وہ پاکستان بنا دیا. وہ آج شرمندہ نہیں ہوتے ہم لوگ؟ تو اللہ تعالیٰ تیرا علامہ اقبال رب اور نبی جس سے تو محبت کرتا، دین اسلام کے فلسفے کا ماہر اور علوم شاعر مشرق ہے، ہم تیری مدد مانگتے ہیں. دیکھو یہ قائد اعظم کہہ رہا ہے. قائد اعظم کا عقیدہ مسلمان ہونے کا، استحکام، یکجہتی اور قوت اسلام اور پروردگار خداوند قدوس سے محبت، اور نبی پاک سے محبت، اور اسلام سے محبت. آپ کہتے ہیں سیکولرزم، پاکستان میں اسلام کا کوئی تصور نہیں ہے. اتنے جھوٹے مکار غدار سیاستدان ہیں پاکستان کے اندر، علماء ہیں، فلاسفر ہیں، ڈاکٹر ہیں، میڈیا والے تو پاگل ہیں، جاہل ہیں. میں نے آپ کو 1000 بار کہا ہے، میڈیا والوں کو میرا چیلنج ہے، آؤ قرآن کے معاملے میں میرے سے بحث کرو. قرآن پاک کو کیا بچوں کی کتاب سمجھتے ہو؟
زمین و آسمان جو اوپر 7 آسمان ہے اس کے اوپر عرش مولا کا رب بیٹھا ہوا ہے، اس کا نصاب ہے، یہ سبق ہے، نصاب ہے، یہ اس کا قانون ہے، اس کی فلسفی ہے، اس کی آیات ہے۔ اس نے بار بار کہا میں نے تم کو لاکھوں مثالیں دے کر قرآن پاک میں سمجھایا، تم عقل سے پیدل ہو، جاہل ہو، بے وقوف ہو۔ تو یہ میں نے آپ کو اشارہ کیوں کیا کہ کیا رمضان شریف مہینے میں، کیا اسلام کے اندر یا قرآن پاک میں یا احادیث میں یا دین دنیا کی تعلیم کے اندر، کیا ملک و قوم کی فلاح و بقا اور استحکام یکجہتی کے لیے، اس کو ترقی و شادمانی دینے کے لیے، عوام پاکستان کو استحکام یکجہتی محبت سے، ان کو ہر کمزور محتاجی سے دور کرنے کے لیے، ملک و قوم کو ترقی دینے کے لیے، خوشحال گھر گھر خوشحال ہو جائے، اس کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اس چیز کا سبق دے رہا ہے قرآن پاک میں، اور آپ لوگ جاہل بیٹھے ہوئے اور کہتے ہیں پارلیمنٹ میں ہم وزیر خارجہ ہیں، ہم صدر پاکستان ہیں، ہم وزیر اعظم ہیں، ہم الیکشن کرائیں گے، ہم یہ کرائیں گے، وہ کرائیں گے، ڈھکوسلے مارتے، جھوٹ بولتے، بکواس کرتے ہو۔ جتنے کمشنر ہیں اور جتنے گورنر ہیں، جتنے پولیس آف پاکستان ہے، آرمی آف پاکستان ہے، کیا ان سب کے اندر کوئی قرآن پاک کا حافظ نہیں ہے؟ قرآن پاک کا عالم نہیں ہے؟ اللہ کے دین دنیا اور حدیث کا عالم نہیں ہے؟ کیا ان کو شرم حیا نہیں آتی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کی؟ اور پاکستان کے اندر 80 سال آپ نے برباد کر دیے۔ 80 سال سے کوئی فلاسفر عالم، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ السلام اور روحانی فادر آف نیشن قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی شاگرد، کوئی فلاسفر عالم نہیں ہے اس ملک میں فدا ہونے والا اور باوقار، باوفا اور عہد و پیما کو پورا کرنے والا، ان کے عہد و پیما کو پورا کرنے والا۔ آپ ان کی روحوں کو قبروں کے اندر جلاتے ہیں، ساڑتے ہیں، آپ کچھ سمجھتے ہیں کہ وہ مردہ ہو گئے، اب وہ پاکستان کے صدر یا گورنر جنرل پاکستان نہیں رہے، قائد اعظم محمد علی جناح اور روحانی پیشوا اور فادر آف نیشن قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے بزرگ جو ہیں حضرت علامہ علامۃ الزما شاعر مشرق فلاسفر جہاں ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ماں باپ پر، ان کی آل پر، ان کے عیال پر، ان کے ماننے والوں پر، ان کو درود السلام پڑھنے والوں پر، ان کی قرآن خوانی پڑھ کر ان کو ثواب بخشنے والوں پر لاکھوں کروڑوں درود ہوں ایسی قوم پر، جہالوں پر۔ تو کیا ہمارے دلوں میں ذرا ایمان نہیں ہے کسی قسم کا کہ ہم اس ملک کو 80 سال سے برباد کر دیا ہے؟ اور میں نے کتنے ہزاروں 3600 میسیج دیے کہ یہ قوم پاکستان سب سے بھلا ترین اور اچھا ترین وطن اور مقدس سرزمین ہے۔ انگریز جن کو ہم شیطان الو کے پٹھے بولتے ہیں، وہ واقعی الو کے پٹھے جانور خبیث ہیں، کافر جو یہودی یا عیسائی لوگ ہیں یا جو بھی ملک دشمن، اسلام دشمن ہے، جو علامہ اقبال روحانی پیشوا کے دشمن ہے، جو قائد اعظم محمد علی کے جناح کے دشمن ہے، انڈیا کے اندر، انگلینڈ کے اندر، امریکہ میں، یورپ میں، تمام مغربی ممالک میں۔ تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہمیں کوئی تعلیمات نہیں ہے؟ کیا علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کی کوئی تعلیمات نہیں ہے؟ کیا اسلام دین فلسفہ صرف مسجدوں کی حد تک نماز پڑھ لی، جیسے علامہ اقبال نے کہا ملا کو فکر جو ہوتی ہے؟ یعنی علامہ اقبال نے لاکھوں قسم سے اپنی شاعری اور فلسفے کو دنیا کو سمجھایا کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، کہ ملا مولوی جو بھی مسلمان ہے اس کی آخری دوڑ جو ہے مسجد تک ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اب یہ بتاؤ، علامہ اقبال نے یہ تو کہہ دیا لیکن اس کا مطلب نہیں سمجھے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ تم صرف فضول قرآن کی حد تک، تسبیح کی حد تک، نماز کی حد تک، روزوں کی حد تک، قرآن کی حد تک، حج کی حد تک، عمرے کی حد تک صرف مسجدوں کے بھوکے ننگے اور پجاری ہو۔ اللہ رسول سے ڈرتے نہیں جو کائنات کا رب العالمین قہار وہاب جلال ہے، رب العالمین ہے، اور نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے اور ان کے اہل بیت سے، ان کے اصحاب سے نہیں ڈرتے۔ وہ خاتم النبیین ہے، 1,24,000 پیغمبران خدا دنیا پر جو تشریف لایا، ان کے وہ آخری محبوب ترین اللہ کے نبی ہیں۔ ان کا صدقہ خیرات، ان کا سایہ، رحمت کا سایہ ہمارے سر پر ہمیشہ، ماں باپ کے سر پر، تمام اہل اسلام پر، اسلامی مملکت اسلامی جمہور پاکستان کے اوپر ہمیشہ سایہ قائم رکھے، اور ان کی تعلیمات پر اللہ تعالیٰ ہم کو عمل و کردار میں طاقت، اور ملک کو، قوم کو، عوام کو شادمانی، استحکام، یکجہتی، محبت، اخوت، بھائی چارگی کا پیغام دے کر اس پر عمل کریں، خود بھی عمل کریں۔ اس کو کہتے ہیں ایمان اور اسلام اور دین اسلام۔ آپ نے جناب علی مسجد تو بنا دی دم بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پاپی پرانا کر نہ سکا اور برسوں کا نمازی بن نہ سکا۔ اب علامہ اقبال کی کس کی شاعری کو
روئے زمین کے اوپر لوگوں کے آگے منہ کالا کر کے شرمندہ ہونے کے لیے جھوٹا ثابت کر کے پارلیمنٹ میں آ کے خطاب کر دیتے ہیں، ایوانوں میں، جلسوں میں، اور ملک و قوم کے سامنے جناب علی خطاب کر کے شرمندہ نہیں ہوتے، منہ کالے کراتے ہیں. پوری عوام دنیا اور شیطان مردود ہنستا ہوگا کہ یہ اتنے میرے تابع دار ہیں، دنیا قوم کو میری جگہ انہوں نے ڈیوٹی لے لی ہے، اور غدار اور بن کر ملک و قوم، اسلام دین اور صراط المستقیم کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو اس فلسفے کو، اس بات کو سمجھ لیں، غور کر لیں، آئندہ ایسا کام نہ کریں. رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے، اس کا استقبال کریں دلی طور پر محبت سے، اور اپنے اندر دین اسلام اور سچائی حق کی باتیں اور صبر اور تحمل اور خوش اخلاقی دین اسلام کے صراط المستقیم کی اخلاق، ادب و احترام، تعلیمات پر عمل کریں. اپنے ماں باپ کا ادب احترام کریں، بزرگوں کا، اجداد کا، اساتذہ کا اور بڑے لوگوں کا ادب احترام کریں. اس کو کہتے ہیں اسلام، دین اسلام. اور جو گزر گئے دنیا سے، ان کے لیے دعائے مغفرت کیا کریں، ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام پڑھیں، انبیاء پر، ماں باپ پر، اجداد پر. اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بزرگان دین اسلامی مملکت جمہوری پاکستان کے برسا شہید جو ہو گئے، شہداء، ان کے والدین پر، ان کے بچوں پر اللہ لاکھوں کروڑوں کی رحمتیں برسائے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ غافل ہے ان چیزوں سے؟ وہ غافل نہیں. اگر غافل ہو تو بارش نہ برسائے آسمان سے. یہ زلزلے وغیرہ کیوں آتے ہیں؟ یہ تم لوگوں کو دھچکا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. کہ وہ جھوٹے مکاروں، غداروں، شیطان ملعون کے ماننے والوں، اللہ رسول کے دین کا انکار کرنے والوں، خدا سے ڈرو. اللہ تعالیٰ تم سے پھر بھی محبت کرتا ہے، تم کو بچا لیتا ہے آفات سے، بلیات سے، قحط و وبا سے، امراض سے، اور تمہیں پناہ دیتا ہے اور تمہیں سمجھاتا ہے بار بار. اللہ تعالیٰ نے لاکھوں قسم کی قرآن پاک میں ایسی مثال پیش کی، آیات پیش کی. اس کا بدلہ دنیا جہاں میں ایک سائنسدان، ایک ڈاکٹر، فلاسفر، سیاستدان، مذہبی سیاستدان، صدر ہو، وزیر اعظم ہو، گورنر ہو، چیف آف آرمی اسٹاف ہو، جتنا بڑا بھی طاقتور پہلوان ہو، کوئی شخص بھی ہو، وہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم دنیا میں کس بات کا دعویٰ کر رہے ہو؟ کیا تم مکھی کا، مچھر کا ایک پر بھی بنا سکتے ہو؟ تمہارے اندر اتنی عقل و تعلیم و شعور اور علم اور یعنی کہ تجربہ ہی نہیں ہے. اللہ کی کس آیت کا انکار کرو گے؟ کس آیت پر ایمان لاؤ گے؟ کس طرح ایمان لاؤ گے؟ اے جن و انس فبئی آلاء ربکما تکذبان، اے زمین و آسمان و کائنات کے تمام انسانوں اور جنوں، بھوتوں، شیطانوں، مردودوں، کب تک تم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاؤ گے؟ وہ کیوں شکر ادا نہیں کرو گے؟ یہ اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے بار بار کہ ہم نے تم کو قرآن پاک سکھایا، ہم نے روئے زمین کے اوپر رمضان شریف کے مہینے میں اور سارے سال کے اندر مقدس مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے زمین پر فرشتے نازل فرمائے. کیا وہ فرشتوں کو مذاق سمجھتے ہو؟ کیا وہ یہ دنیا جہاں کے فوجی ہیں، پولیس والے ہیں جو آسمان سے ٹپک پڑتے ہیں؟ وہ اللہ کے فرشتے ہیں. اللہ کی فرشتوں کی صفتیں آپ کو معلوم ہے کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا فرشتہ. اللہ کے فرشتے کے ہاتھ میں سواریاں ہوتی ہیں، براق، کئی قسم کے براق ہوتے ہیں. براق کہتے ہیں بہت تیز ترین اڑنے والا گھوڑا، جو ایک پل بھر میں، آنکھ کے پل بھر میں آسمانوں پر چڑھ جاتا ہے اور آسمانوں سے اتر آتا ہے، زمین کے کسی کونے میں کسی جگہ پر جا سکتا ہے، آ سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کا فرمانبردار ہے. اللہ کی فوج میں شامل ہیں فرشتے. تو وہ جس چاہے زمین کے اوپر، جس چاہے مقام کے اوپر حملہ کر کے کافروں کو، منافقوں کو، قرآن دشمنوں کو، نبی پاک کے دشمنوں کو، مسلمانوں کے دشمنوں کو تباہ و برباد فنا کر سکتا ہے. کیا اس چیز سے ڈرتا نہیں؟ مذاق سمجھتے ہو کہ بس جی قرآن پاک پڑھ لیا، دم درود کر لیا، تسبیح کر لی، پھونک مار دی، آرام آ گیا؟ یہ دین نہیں ہے ہمارا اسلام. اسلام ہے عمل کا نام. اور روحانی بزرگان دین، علامہ، ڈاکٹر، فلاسفر اور قائد اعظم محمد علی جناح کا بھی فرمان یہی ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ انسان جو ہے اپنی فطرت سے نہ نوری ہے نہ ناری. یہ یاد رکھو کہ وہ اپنی فطرت سے پیدا ہوا، مٹی سے، تراب سے. تو وہ نہ نوری فرشتوں کی مخلوق میں سے ہے، نہ ناری ہے، نہ آگ میں سے، یعنی نہ شیطان میں سے. تو عمل سے جنت ملتی ہے، جہنم بھی. یہ دنیا جہاں جو بھی جنت ملتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے اس شاعری کا؟ میں چیلنج کرتا ہوں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اور پاکستان کے تمام علامہ اقبال کے جو فلاسفر اور لائر اور جسٹس بیٹھے ہوئے ہیں، کیا اس مطلب، اس شعر کا مطلب پتہ ہے تمہیں کیا مطلب ہے؟ بھول جاتے ہو. بچپن سے پڑھا، جوانی میں پڑھا، یونیورسٹی میں پڑھا، بھول گئے. دوبارہ تعلیم حاصل نہیں کی، دوبارہ کتابوں کو صرف اپنی الماریوں کی
گھروں کی، کمروں کی، ایوانوں کی، دفاتر کی زینت بنا کر سجا دیا. منہ کالا کرنے کے لیے، دنیا جہاں بتانے کے لیے ہم نے ان تعلیمات پر عمل نہیں کیا. اور یہ تعلیمات ہماری ہیں، ہمارے پاس ڈگریاں، اعلیٰ ڈگری ہیں. ایسی ڈگریوں پر لعنت ہو جس سے قوم و ملک، عوام کا، ملک کا سرمایہ اور ترقی و شادمانی، محبت، اخوت، بھائی چارگی، مالی امداد اور فنڈ اور ترقی نہ ہو. کیا فائدہ ایسی بڑی بڑی کتابیں پڑھنے اور رکھنے سے، ڈگری حاصل کرنے سے؟ آپ دنیا جہاں سے، امریکہ سے مدد مانگتے ہیں، لندن سے مدد مانگتے ہیں، یورپ کی یونین، یورپین انٹرنیشنل یونین سے مدد مانگتے ہیں. جب 5 سال آتے ہیں جناب وزیر اعظم بھوکے ننگوں کی طرح ہاتھ پھیلانے چلا جاتا ہے عربوں کے پاس. وہ عربی لوگ تمہارا مذاق اڑاتے ہیں، وہ ہنستے ہیں تم پر. تم کیا سمجھتے، تمہیں شاباش دیتے ہیں. وہ بولتے ہیں چلو آئے گا 1 ارب 2 ارب ڈالر دے دیں گے. کیا کریں گے 1 2 ارب ڈالر کا؟ بھوکے رہیں گے، کھا کے لوٹ لیں گے، اپنی قوم کو دھوکہ دیں گے، اپنے خزانے بھر لیں گے، اپنے الیکشن اور آنے جانے کی سیاست کی تیاری کریں گے، اور منہ کالا ان کا ہو جائے گا. ہیں جی، کیا فائدہ ایسی سیاست کا؟ شرم نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی تمہیں کہ آپ بچپن میں جب اساتذہ آپ کو سمجھاتے تھے تو آپ کو مارتے پیٹتے کیوں تھے؟ ماں باپ آپ کو مارتے پیٹتے کیوں تھے؟ اس لیے کہ عقل آ جائے، بچے سدھر جائیں، قوم ملک کے بچے، اسکولوں کے، کالج، یونیورسٹی کے بچے سدھر جائیں، اور قوم ملک کے جہالے سچے بن کر عمل و کردار ادا کریں، اور ملک و قوم کو ہر معاملے میں ترقی و شادمانی ملے. یہ فلسفہ تھا قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا. علامہ اقبال مفکر اسلام، شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا. اور یہ فلسفہ تھا ہمارے والدین مقربین، جو میں نے 20 سال پہلے سے اسلام آباد سے ریکگنائز کرایا اپنے پروگرام کو. صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق سے، صدر پاکستان غلام اسحاق خان سے، اور جو پاکستان کے کئی صدر گزرے ہیں، تمام صدر وزیر اعظموں کو اس بات کا معلوم ہے. لیکن ہماری قوم اور ایوان اور صدر اور پارلیمنٹ کے جتنے اعلیٰ و ادنا تمام حکمران ہیں، وہ اللہ تعالیٰ، رسول سے اور دین سے غافل ہیں. وہ سمجھتے ہیں یہ دینی مدرسہ بنا لے تو اچھا ہے، یونیورسٹی بنا لے تو اچھا ہے، دینی تعلیم کیا دیں گے. ان کو خود پتہ نہیں ہے دینی تعلیم ہے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے. اللہ تعالیٰ کو کمزور، بھوکا ننگا سمجھتے ہیں. نبیوں کو اور دین دنیا کی اور نعتیں پڑھنے والے اور دین کی تبلیغ اور تقریر کرنے والوں کو بھوکا ننگا مولوی سمجھتے ہیں، ملا سمجھتے ہیں، جو لوگوں سے چندہ مانگتے پھرتے ہیں گلی گلی، محلے محلے، سڑکوں میں، بازاروں میں، بسوں میں، ٹرینوں میں. وہ یہ سمجھتے ہیں محتاج ترین مولوی طبقہ ہے. ان کو بولنے دو، اور شرم کرو، حیا کرو. اللہ تعالیٰ نے تمہارے کئی بھید چھپائے، لاکھوں قسم کی برائیاں چھپائیں، اور تمہارے ستر یعنی کہ تمام بھیدوں کو چھپایا، تمہارے منہ کالے ہونے سے بچا لیا. اور جرموں سے، یہ جو جرائم تم پاکستان میں کرتے ہو، اس کی سزا پاکستان میں ہے ہی نہیں ہے. نہ کوئی چیف جسٹس دے سکتا ہے، نہ چیف آف آرمی اسٹاف دے سکتا ہے، نہ پولیس والے دے سکتے ہیں، نہ حکومت کو کوئی ادارہ دے سکتا ہے. تو ایسے اداروں میں یا ایسے تعلیمات پر عمل نہ کرنے والوں نے کیا سزا دینی ہے کہ وہ مجرم بھی خود بناتے ہیں، ہاں جی، اور وہ یعنی شیطانی بھی خود ہی پھیلاتے ہیں. قوم کو خواب غفلت میں خود ہی ڈبو دیا، بے روزگاری میں، مہنگائی میں، محتاجی میں ڈبو دیا، اور اب لچے لفنگوں کی طرح، بدماشوں کی طرح اکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور قوم میں صرف واویلا بجا کر قوم کو تسلی دے دیتے ہیں، اور دھوکہ مکاری میں نمبر 1 ہیں. ایسی شرم و حیا قائم کریں اور توبہ کریں کہ دوبارہ کبھی غلطی نہ ہو. اپنے کردار، عمل و کردار، اپنے ضمیر کو جگائیں، اپنے آپ کے اندر چھپے ہوئے انسان کو جگائیں، ان کو جگائیں، اور ملک و قوم، اسلامی جمہوریہ پاکستان، عوام اور روحانی پیشوا محمد ڈاکٹر اقبال اور قائد اعظم فادر آف دی نیشن کی تعلیمات کو غور سے پڑھیں، پڑھائیں. ایسے ایسے قوم میں غدار گزرے کہ انہوں نے علامہ اقبال کی جو پرانی دستاویزات ہیں اور قائد اعظم محمد علی جناح کے مقدس فرمودات ہیں، ان کی کیسٹوں کو، ان کے کاغذات کو، ان کی تقریروں کو چھپایا، جلا دیا. ایسے ایسے دشمن غدار شیطان اس قوم ملک میں موجود ہیں. تو وہ ایسے ہی شیطان لاکھوں قسم کی سیاست دانوں میں، سیاسی جماعتوں میں، مذہبی جماعتوں میں گھسے ہوئے، جو ملک کی چوری کرتے ہیں، ملک کا، قوم کا سرمایہ لوٹتے ہیں. ہیں جی، ہم ایک دوسرے کو گالی دے دیتے ہیں کہ فلاں دشمن ہے، فلاں منافق ہے. اب کتنا عرصہ تو ہو گیا، 80 سال رو رہے ہر کوئی کہ ملک میں کوئی فارمولہ نہیں، ملک کا کوئی فارمولہ نہیں. پھٹے لعنت تمہارے ایسی عقل پر، تمیز پر، ڈگریوں پر. تمہارے پاس کوئی علمی تعلیم اور فارمولہ ہی نہیں ابھی تک ایجاد ہوا. ہاں جی، لاکھوں کروڑوں سال سے، 1400 سال سے قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے،
کہ سب دینوں کا، ہر مذہب کا، ہر قوم کا، ہر سیاست کا تمام خزانے ام الکتاب قرآن پاک میں ہیں۔ تم کو خزانوں کی تعلیم اور ڈھونڈنا اور پڑھنا ہی نہیں آتا، سمجھ نہیں آتی، تو اسی لیے تمہیں ملا مولوی کہہ کے دین اسلام کے بھوکے ننگے لوگ کہہ کر پکارتے ہیں دنیا والے قوم والے۔ کیا فائدہ ہے ایسی تعلیمات اور سبق آموز تقریروں کا اور چیلنج کرنے کا؟ میرا تمام میڈیا کو، پاکستان ٹیلی ویژن کو، تمام افواج کو، پولیس پاکستان، پارلیمنٹ آف پاکستان کے کنٹرولر، ہیڈ آف دی پارلیمنٹ، ہیڈ آف دی گورنر جنرل اینڈ گورنر پاکستان کو چیلنج ہے، آئے مقابلہ کریں، تمہارے میں ہمت ہے تو۔ تعلیم سے کیوں ڈرتے ہو؟ تعلیم کی ڈگریاں کیا سجانے کے لیے گھر میں لی ہیں؟ لوگوں کا دھوکہ دینے کے لیے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ تمغے کیوں بانٹتے ہو؟ کیا لوگوں کو شجاعت اور جواں مردی اور ملک و قوم کے بہادر ہونے کا اعزاز دکھا کر مانگتے ہو؟ ایسے بہادری کا کیا فائدہ کہ جب ملک و قوم مظلوم ہو جائے، محتاج ہو جائے، غریب ہو جائے، تمہارے تمام ادوار زمانہ برباد ہو جائے، 80 سال تمہارے قوم کے ضائع ہو جائیں، ہیں جی، اور تم کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی فارمولہ نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہو، نبی پاک سے ڈرتے نہیں ہو، جس سے وہ کائنات کا مالک خالق ہے، سارے خزانے تو اس نے پھینک دیے ہیں۔ اب تمہیں خزانے پڑھنے، سمجھنے، بوجھنے اور اس پر عمل کرنا تو آتا نہیں ہے۔ سچائی بولنے کی تمہیں طاقت ہی نہیں ہے، جھوٹ بولنے کی طاقت تمہیں تمہارے ضمیر نے دی ہوئی ہے، تو ایسی کیا فائدہ زندگی کا؟ اس لیے میں نے یہ درس دیا آپ کو۔ قرآن پاک میں کیا فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، کہ اے اللہ تعالیٰ مہربان نہایت ہی رحیم، تیرے سے پناہ مانگتے ہیں شیطان مردود جو ہمارا دشمن ہے ازل سے، اور تو نے ہمیں سمجھا دیا ہے، بنی آدم کو بھی سمجھا دیا آج سے ہزاروں سال پہلے، کئی لاکھوں کروڑوں صحائف میں، وظائف میں، کتابوں میں، صحیفوں میں، مقدس کتابوں میں فرمایا کہ شیطان مردود تمہارا دشمن ہے، لیکن میں غافل رہا، مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس شیطان مردود سے، شیطانوں سے، منافقوں سے، کفار وطن سے، کفار دین و دنیا اسلام اور کفار اللہ کے دشمنوں سے، نبی کے دشمنوں سے اللہ مجھ کو ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما، ہمارے ماں باپ کو، بچوں کو، بچیوں کو، اہل اسلام کو اور اولیاء اللہ کو محفوظ فرما۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہایت ہی جو مہربان ذات ہے رب العالمین، سب کا پالنے والا، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، جو تمام صفتیں رحمان کی کا مالک ہے اور رحمت کرتا ہے، یہ نہیں کہ وہ چھوڑ دیتا ہے، ہاتھ باندھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اس زمانے کی قسم ہے، شرم و حیا کرو، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، سارا زمانہ، یہ دنیا، کائنات، سب جس میں سیاستدان، ڈاکٹر، فلاسفر، سائنسدان، انجینئر، لائر، قانون دان، جسٹس، چیف آف آرمی اسٹاف، صدر، گورنر، تمام عہدیدار، تمام دنیا کے ہر قسم کے اقسام کے سیاستدان اور مولوی ہوں، ملا ہوں، تمام لوگوں کو اشارہ کیا، اہل زمین پر چلنے والے عقل مند لوگوں کو، باشعور لوگوں کو، کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، سارا زمانے کی قسم ہے کہ تم سراسر خسارے میں ہو۔ آج کل کسی کے پوری قوم کو رو رہی ہے کہ پاکستان میں، اسلامی جمہوریہ کے لیے پاکستان میں کوئی فارمولہ نہیں ہے۔ کتنی شرم و حیا کی بات ہے کہ تم سے ابھی تک فارمولے ایجاد ہی نہیں ہوئے۔ 3636 لاکھ مثالیں اللہ تعالیٰ نے دیکھ کر قرآن پاک میں، حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیمات دی، لیکن ہم اس سے غافل ہیں۔ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں؟ تو کیا ہوا؟ کہہ دو ہم کافر ہیں، تو چلو پتہ تو لگ گیا بھی یہ کافر یہودیوں کی اولاد ہے۔ اسلام کا جامع اوڑھ کر، لباس اوڑھ کر، شکل صورت ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر، جس طرح کہتے ہیں شکل مومنہ، کرتوت کافراں۔ مثال ہے اولیاء اللہ نے، اگر اللہ تعالیٰ نے لاکھوں مثالیں دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لاکھوں مثالیں دے کر سمجھایا اپنی امت کو، اور اسی طرح اولیاء اللہ نے اعلیٰ کردار دنیا جہاں میں اپنے زندگی میں پیش کی۔ انہوں نے بار بار فرمایا شکل مومنہ، کرتوت کافراں، کہ اپنے آپ نے جامعہ جو ہے، اپنا لباس جو ہے، شکل جو ہے مومنوں کی طرح بنا لیتے ہو، اور جو کرتوت ہیں آپ کے، عمل و کردار ہے آپ کا، ضمیر ہے، وہ شیطانوں کی طرح، ملعونوں کی طرح اور کافروں کی طرح، یہودیوں کی طرح، کافروں کی طرح، یعنی منکر خدا، اللہ رسول کے منکروں کی طرح بنا لیتے ہو، اور بیچ میں دنیا کے چور، ڈاکو، لٹیرے بن جاتے ہو، غدار بن جاتے ہو، وطن کے، اسلام کے دشمن کے، اللہ سے بھی غداری کرتے ہو، رسول سے بھی غداری کرتے ہو۔ منہ کالا کر کے دنیا گزارنے سے کیا فائدہ؟
ایسے عمل کردار سے کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ڈرو اللہ تعالیٰ سے. رمضان شریف کا بابرکت مہینہ آیا ہے اسی لیے کہ اپنے گناہوں کی توبہ کرو, آئندہ کے لیے اصلاح کرو, اپنی ملک کی قوم کی صحیح بن جاؤ. بار بار یہ تقریریں کرنے عوانوں سے, پارلیمنٹ میں وزیر اعظم کی, گورنر کی, وزیر خارجہ کی, وغیرہ وغیرہ منسٹروں کی, یہ دھوکہ دہی دنیا کو مت دو. اللہ تعالیٰ کو اپنی شکلیں مت دکھاؤ, لوگوں کو شکلیں مت دکھاؤ, ایسی شکلیں, ایسا ضمیر, ایسی نیت ہے جس کے اندر سچائی اور عمل و کردار, استحکام, یکجہتی, پاسداری, اخوت, بھائی چارگی اور مدد تعاون نہ ہو. ایسی تقریر نہ کرو. کیا فائدہ ہے ایسی تقریریں کرنے سے, عمل و کردار قائم کرنے سے؟ بہت زیادہ یہی ہوگا, 5 سال گزار لو گے, 5 سال تک قوم کو بھی رلاؤ گے, قوم کو برباد بھی کرو گے, ٹائم بھی اور سرمایہ خزانہ بھی برباد کر دو گے. پہلے لوٹو, وہ آیا نہیں واپس, ابھی تک قوم کو نہ ملا, نہ حکومت کو ملا, نہ پاکستان کے خزانوں میں واپس آیا. وہ کہاں دفن ہو گیا, کہاں جلا دیا. اس کی شرم و ہے ہی نہیں, تمہارے پاس ہے ہی نہیں کچھ بھی. اور بھوکے ننگو لوگوں, فقیروں, خدا محتاج نہیں ہے. تم لوگ سب, پوری قوم, جس طرح اس نے کہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر, والعصر ان الانسان لفی خسر, کہ تمام روئے زمین کے اوپر, تمام ملکوں کے اندر, تمام جگہوں پر سب انسان, بنین و انسان خسارے میں ہو. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, مگر وہ لوگ, ان کو بتایا کہ وہ اشارہ کیا, وہ خسارے میں نہیں ہے, وہ گھاٹے میں نہیں ہے. ان کو خوشخبری سنائی, جو اللہ تعالیٰ, نبی پاک اور قرآن پاک اور دین اسلام اور صراط المستقیم پر عمل کرتے ہیں سچے بن کر, اور سچی زندگی گزارتے ہیں, اور تمام نیکیاں, جو نیک عمل ہیں, ان کو سچائی کے ساتھ ادا کرتے ہیں, خدا رسول کے سے ڈر کر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر وہ سچ بولتے ہیں ہمیشہ, سچائی, سچی عمل کرنے پر, اور سچائی, سچے کلام قرآن پاک اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور سچے عمل و کردار, سچ باتوں کی جو اللہ تعالیٰ نے تلقین کی, نصیحتیں کی نبی پاک نے لاکھوں مثالیں دے کر, اس کی تبلیغ کرتے ہیں, اس کی تقریریں کرتے ہیں, لوگوں کو سمجھاتے ہیں, پوری قوم کو سمجھاتے ہیں. اور پھر دنیا جہاں کے تمام مسائل اور دکھ درد, قحط وبا, امراض کے اندر صبر کرتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں لوگ عمل نہیں کرتے, شیطان جو ہیں ملعون ان کو عمل کرنے نہیں دیتے, حکومتیں عمل نہیں کرتی, چپ رہتی ہیں, سو جاتی ہیں, غدار بن جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کون بول رہا ہے, کیا بول رہا ہے, جی مولوی ہے, کوئی ملا ہے, کوئی مدرسے کا مولوی ہے, کوئی قرآن کا حافظ ہے, کوئی مفسر ہے, وغیرہ وغیرہ. اور اس کے علاوہ قومی نیشن کی جو اردو زبان ہے, اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہے. پتہ نہیں کس قوم کی, یہودیوں کی, شیطانوں مردودوں کی زبان پر یہ عمل کرتے ہیں, سمجھتے ہیں, اور کتابیں پڑھتے ہیں. اور تم لوگوں نے اردو زبان کو بر صغیر کی اور اقوام متحدہ کے اندر اور پوری دنیا کے اندر مملکت اسلامی, قلعہ اسلام عالمیہ جمہوری پاکستان کو اردو زبان کا قومی زبان بنایا, پرچم چاند ستارہ بنایا. چاند ستارے کا مطلب کیا ہے, تم کو پتہ چاند ستارے کا مطلب کیا ہے؟ رب ذوالعرش العظیم کا انعام ہے چاند ستارے, ٹھیک ہے نا جی. ہم ترانے پڑھتے ہیں, گنگناتے ہیں, چاند سے روشن رہے گا چاند ستارہ, بلند رہے گا پرچم چاند ستارے کا عالم جو ہے, بلند رہے گا عرب و عجم کا پرچم جس میں کلمہ شریف لکھا ہوا ہے. وہ بے شرمو غدارو, اپنے عمل کو, ضمیر کو جگاؤ. غیور عوام, غیور مسلمانوں, خدا سے ڈرو, رسول پاک سے ڈرو, خانہ کعبہ سے, مدینہ منورہ سے, اپنی سرزمین مقدس سے ڈرو, اپنے آباء و اجداد سے ڈرو, اور اپنی پچھلی لوٹی ہوئی پھوٹی ہوئی جو غفلت کی خواب میں سوتے رہے, غافل رہے, اس سے اٹھ جاؤ, جاگ جاؤ. ملک و قوم کو بشعوری کے طور پر عمل و کردار سے, استحکام اور سچائی کے عمل سے مضبوط بناؤ اس ملک و قوم کو, اس ریاست کو. بڑا دعویٰ کرتے ہو جی ریاست ہے, ریاست ہے جی. خاک تم نے ریاست بنائی, تم تو خود دشمن ہو ریاست کے, اور ریاست کے رہنے والے عوام کے, ملک و قوم کے, خزانوں کے. الیکشن نہ کراؤ گے, تمہارا کون سا نقصان ہو جائے گا؟ کوئی نقصان ہو جائے گا, بلکہ تم ملک و قوم, عوام کا کروڑوں اربوں کا خزانہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, لوٹ لو گے. ویسے بھیک مانگتے پھر رہے ہو عرب و عجم سے, انگریزوں سے, امریکہ سے, لندن سے. جب وہ بھیک مل جاتی ہے وہ خود ہی کھا پی جاتے ہو گھر میں بیٹھ کر, ڈکار مارتے ہو, شرابیں پی لیتے ہو, ہاں جی, ہنستے ہو, کھیلتے ہو, سیٹیں مل گئی ہیں. تمہاری سیاست اور ملک و قوم کی خدمت صرف سیٹیں حاصل کرنے تک محدود ہیں. لانڈ ڈالو ایسی کرسی پر, اور ایسی کرسیوں پر آگ میں جلا دو. اٹھ کر کھڑے ہو کر, اپنا ضمیر جگا کر, سچے مسلمان بن کر
قوم کی پیدل پھر کر اس ملک قوم کی حفاظت کریں، سرحدوں کی حفاظت کریں، عوام کی حفاظت کریں، استحکام کریں، سرمایہ کی حفاظت کریں، مالی امداد تعاون کریں، مدد کریں، استحکام اخوت ہمیشہ ہمیشہ قائم رکھیں، تب تو ہماری سربلندی اس ملک قوم اسلامی جمہوریہ عالم اسلام عربیت العالمی اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سربلندی ہوگی، تب تو ہم فخر سے بلند کر سکتے ہیں۔ جب ہمارے سارے حکمران، سیاستدان، مولوی، مولانا اور تمام ایوانوں کے سربراہ جو ہیں وہ خود ہی جھوٹے ہیں، باہر جو جاتے ہیں کر کے آتے ہیں ان کا پتہ ہی نہیں کیا ہوتا ہے، بعد میں بدنامیاں لگ جاتی ہیں لاکھوں قسم کی، ہاں جی، منہ کالا کرنے کے لیے منہ کالا کر کے قوم کا عوام کا آ جاتے ہیں، شرمندگی قوم کو اور یہ 5 سالوں کو اٹھانی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ کر حیران ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اولیاء اللہ، فرشتے آسمانوں سے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اترتے ہیں وہ حیران ہو جاتے ہیں، یہ ایسی غدار قوم ہے، ایسے جھوٹے مکار لوگ ہیں کہ شکل مومنہ کرتوت کافراں۔ قائد اعظم کی شکل خالی بنانے سے قائد اعظم نہیں آپ بن جاتے، علامہ اقبال کی شکل بنانے سے آپ علامہ اقبال نہیں بن جاتے، حضرت پیران پیر سید الاولیاء اللہ محی الدین عبد القادر جیلانی، بغداد کے پیشوا، اسلام کے رہنما، ان کی شکل بنانے سے، داڑھیاں لٹکانے سے آپ عبد القادر جیلانی غوث اعظم نہیں بن سکتے، ٹھیک ہے جی، خواجہ غریب نواز کی طرح آپ تسبیح اور داڑھی بڑھا کر بیٹھ جائیں، عبادت کریں، وہ اس سے آپ ولی کامل یا اللہ کے ولی نہیں بن سکتے، اس قوم و ملک برصغیر کے اب ولی نہیں بن سکتے۔ حضرت پاک پتن کی طرح شکل بنا کر آپ جناب علی تسبیحیں کریں اور جناب علی کیا پاک پتن کی طرح آپ کارنامہ کر سکتے ہیں؟ حضرت فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ، کسی ہندو سکھ نے، کسی کافر نے چیلنج کیا تھا کہ آپ اتنے پہنچے ولی ہیں، اللہ کے بزرگ ہیں، تو آسمان سے شکر کی بارش برسا دیں، تو ان کو جوش آیا اور انہوں نے ہاتھ آسمان کی طرف کی، دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے شکر کی بارش کر دی۔ شرم کرو، حیا کرو مسلمانوں، دیکھو ان کا عمل و کردار، ان کی سوچ اور استحکام، اور اللہ تعالیٰ نبی سے، دین سے، قرآن سے کتنا مستحکم دین، ایمان اور ان کا رابطہ اور دعائیں عمل و کردار ہے ان کا۔ تو زمین پر پاک پتن میں، ساہیوال میں، پورے پنجاب میں اتنی شکر برسی کہ اس کے جواب میں حضرت داتا دربار والے فیض و برکات گنج داتا صاحب جو ہیں، ان کو پتہ لگا وہاں تک بارش ہوئی، تو وہ آسمان باہر اپنے حجرے سے نکلے، انہوں نے کہا آج کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہو گیا کہ وہ شکر بانٹنے لگ گیا، ہنس پڑے۔ تو کسی نے بتایا یہ پاک پتن شریف کے بابا جی نے، فرید شکر گنج نے دعا کی ہے، تو اس لیے بارش ہو رہی ہے، ابھی تک بارش شکر کی برسنی بند نہیں ہوئی۔ یہاں والے قوم کو جناب علی شکر ہی نہیں ملتی، چینی نہیں ملتی، آٹا نہیں ملتا، گھی نہیں ملتا، اور ایسے طریقے سے آپ بانٹ رہے ہیں یہ نیا رمضان کا نیا فارمولہ، نہ فوج کو پتا، نہ پولیس کو پتا، نہ حکومت کو، نہ عوام کو کہ وہ کہاں خزانے جا رہے ہیں۔ ٹرک بھیج دیتے ہیں، ٹرک غائب ہو جاتا ہے، اور عوام کو نہ شناختی کارڈ پر دے رہے ہیں، نہ احساس کارڈ پر دے رہے ہیں، نہ نواشی فنڈ پر دے رہے ہیں، نہ بے نظیر فنڈ پر دے رہے ہیں، نہ ہی جناب مالی امداد دے رہے ہیں، نہ ہی علاج کر رہے ہیں اسپتالوں میں ڈاکٹرز، اور نہ ہی غریب کی امداد ہوتی، نہ سنوات ہوتی کسی قسم کی، نہ عدالتوں میں کسی غریب مظلوم کی سنوات ہوتی ہے۔ ایسے کیا نظام سے آپ کو حاصل ہوگا؟ ہاں جی، کیا فائدہ ایسی ڈگریاں لینے سے اور ملک و قوم کی خدمت کرنے سے؟ مزہ تو تب ہے عمل و کردار میں، زبان میں، سچائی میں طاقت ہو۔ طاقت تبھی ہوگی کہ ہم عمل پیرا ہوں۔ آپ فوج لڑنا لگ جائیں، بھارت سے جنگ کر لیں، کیا فائدہ؟ کشمیر کو سینکڑوں سال سے آپ نے آزاد نہیں کرایا، آپ کہتے ہیں کشمیر آزاد ہو جائے گا، ہماری مملکت ہے، کشمیر پاکستان بن کر رہے گا۔ وہ ایسے جھوٹے نعروں سے لعنت ہو، ایسے جھوٹے مکار سیاستدانوں، مولویوں اور ملک دشمنوں، یہ سچے جہالے، سچے فوجی پاکستان، محافظ پاکستان کے منہ پر چپیڑ ہے۔ کیسی چپیڑ ہے؟ وہ صدر ایوب خان صاحب کو جب کہا جنگ ہو رہی سن 65 کی، آپ کو میں نے اپنے والد صاحب کا تذکرہ کیا تھا کہ انہوں نے جنگ 65 میں ہیرو کا اور غازی غازہ کا ایوارڈ لیا، مشہور ترین فوجی تھے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آسمان سے فرشتے نازل ہو رہے ہیں، داتا دربار، پاک پتن، ہر چیز بزرگ نازل ہو رہے ہیں۔ انڈیا کے پھینکے ہوئے بم جو ہیں، میزائل جو ہیں، ان کو وہ انہی کی طرف پھینک دیتے ہیں، جو ٹینک آتا ہے اس کو وہ پھونک مارتے ہیں، دم کرتے ہیں، تسبیح پڑھ کر ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں،
ان کے سارے ٹینک تباہ و برباد ہو جاتے ہیں, واپس انڈیا چلے جاتے ہیں. اتنے طاقتور اولیاء اللہ جو اس سرزمین پر سچے مسلمانوں کی مدد کرنے کی اللہ کی طرف سے فرشتے نازل ہوئے, آپ اس بات کو مذاق اڑاتے ہیں, مذاق سمجھتے ہیں. معمولی سی بارش آ جائے, طوفان آ جائے تو آپ کی پھٹے جناب پتلون اتر جاتی ہے, بھیک مانگنے کے لیے کٹورے لے کے بھاگنے لگ جاتے ہو. فلاں ہمارے ملک میں سیلاب آ گیا جی, وہ ہو گیا جی, یہ ہو گیا. وہ تھوڑا سا سیلاب آیا, وہ تم کو روک نہیں سکتے, اس کو سنبھال نہیں سکتے. تو یہ کیا ہے, یہ تم کو خبردار کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو, اللہ تعالیٰ کی بھکاری بھوکے ننگے ہو کے جھک جاؤ, سچے مسلمان بن کر جھک جاؤ, اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے. کیوں کہا اس نے؟ تو جنرل فیلڈ مارشل ایوب رحمۃ اللہ علیہ السلام فوج کا واحد جوان تھا, قائد اعظم کا اور علامہ اقبال کا, بی فاطمہ جناح کا. اتنا بہادر نڈر فوجی تھا, قوم میں ایسا فوجی دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتا. یہ میرا چیلنج ہے پوری افواج پاکستان کو, پولیس پاکستان کو, جیال پاکستانیوں کو, کہ جب سن 65 کی جنگ ہوئی, تمام فوجیوں کو جو پرانے بزرگ ہیں, میری اس بات کو چیلنج کرتا ہوں, ثابت کریں جھوٹا ہے یہ میرا جملہ, یہ جو تقریر ہے. صدر ایوب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ ان پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہوں اللہ تعالیٰ کی, وہ پستول کلاشن کو لے کر خود محاذ پر جنگ پر اتر آئے. سب فوجیوں کو روک دیا. اس نے کہا خبردار کوئی گولی نہ چلائے, میں چلاؤں گا گولی. پہلے صدر ایوب فیلڈ مارشل جنرل پاکستان, سپاہی پاکستان, مجاہد پاکستان اسلام, خود سینے پہ گولی کھائے گا, خود کی گولی چلائے گا. فوج کو حیا آ گئی, سجدہ کر دیا ساری فوج نے, اور جوش رحمت سے جاگ اٹھے, ان کا ضمیر جاگ گیا. اور کیا کہا, چلائیں آپ گولی. دیکھا تو ساری فوج سرحد پر خود کھڑی ہوئی تھی, اور فوجیوں نے جنرل ایوب خان کو گولی نہیں چلانے دی. لیکن جنرل ایوب خان بہادر جوانان اسلام اور اسلامی قلعہ جمہوریہ پاکستان کے جوان نے خود گولی چلا کر بتایا کہ میں ہندوؤں, سکھوں, کافروں, دشمن اسلام اور پاکستان مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دشمنوں کو خود نیست و نابود کر دوں گا. اتنی طاقت سے گولی چلائی. ایسے جوان پاکستان میں پیدا ہو رہے ہیں. سب غدار بکن شیطان مردود کی اولادیں پیدا ہو رہی ہیں, ملک کو لوٹنے والی جھوٹے مکار شیطانوں, جسے کہتے ہیں شکل مومنہ کرتوت کافراں. وردی پہننے سے جوان نہیں بن جاتا, یہ کالی وردی, خاکی وردی پہننے سے آپ بن جاتے ہیں فوجی جوان ہیں جی, اور لوٹتے ہیں سرمایہ, ملک و قوم کا حفاظت نہیں کرتے. تھوڑا سا طوفان بارش آ جائے رونے لگ جاتے ہیں, ساری فوج وہاں لگا دیتے ہیں جی. وہاں کراچی میں سیلاب آ گیا جی, پاکستان میں سیلاب آ گیا, پنجاب میں سیلاب آ گیا, اتنی نہریں, اتنے دریا کے پل اتنے ٹوٹ گئے. چلو جی فوجی بنا رہے ہیں جی, سپاہی بنا رہے ہیں جی, رضاکار بنا رہے ہیں, فوجی بنا رہے ہیں. یہ خدمت ہے یہ؟ وہ شہید ہو جاتے ہو بعد میں, پھر تمغے لیتے ہو, ساری فوج کو جگاتے ہو, اٹھاتے ہو جی, پریڈ کرو, سلوٹ مارو, شہید ہو گیا جی. وہ شہید تو ہو گیا. شہید کا مطلب جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ غازی کسے کہتے ہیں؟ غازی غازہ کسے کہتے ہیں؟ شہید کا مطلب ہوتا ہے خدا کی, اللہ رسول کی, کائنات کے رب کی, رسول کی, اس زمین کے مجاہد ہونے کی وہ شہادت دیتا ہے. جیسے کلمہ پڑھ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر نعرہ مار کر گواہی دیتا ہے نا سچا مسلمان, کہ میں گواہی دیتا ہوں. اس کا معنی کیا ہے؟ کلمے کا مطلب نہیں پتا, ڈھکوسلے مارنے, جھوٹ بولنے, فراڈ کرنا, تقریر کرنا, فوجیوں کی وردی پہن کر اکڑ کر پھرنا آتا ہے جی. قوم کو, ملک کو لوٹنا آتا ہے, سرحدوں کی حفاظت کرنی نہیں آتی. اور کہتے ہو جی ہم کلمے پر ایمان رکھتے ہیں, اللہ اکبر کے نعرے لگا دی. وہ اللہ اکبر ہے کون ہے؟ اللہ سارے جہاں کا, پوری کائنات کا مالک کل ہے, اس سے بڑا تو ہو ہی نہیں سکتا کوئی. مزہ تو تب اس ایمان پر قائم رہو, اپنے پیروں کو, اپنے جسموں کو, اپنے ضمیر کو سچی استقامت کے ساتھ, سچے عمل کردار سے قائم رکھو, اور اس ملک کی حفاظت کرتے رہو. چاروں کونوں کی, چاروں صوبوں کی, پورے ملک کی, پوری عوام کی حفاظت کرو, قدم قدم پر حفاظت کرو. تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے آسمانوں سے نازل کیوں نہیں ہوں گے؟ تو صدر ایوب نے پاکستان کو فتح دلائی سن 65 کی. یہ فتح کا نعرہ دنیا میں آج تک گونج رہا ہے. آج تک پوری دنیا ٹیلی ویژن کے مراسی, چپڑاسی, گلوکار اور جو اداکار ہیں, نغمے گا رہے ہیں کہ پتر نہیں ہے ہو جے ملدے ہٹاں دے اتے. کیوں کہندے نے؟ یہ پتر بازاراں چ نہیں, مول نہیں بکدے. یہ اللہ تعالیٰ زمین آسمان دا مالک پیدا کرتا ہے, انہوں دے ضمیر نو, انہوں دے حیا نو, انہوں دے ایمان نو.
ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ و ਕੌਮ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਸੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ہے۔ مولا علی مشکل کشا حضرت علی کو جانتے ہو کون ہے؟ جس کو ساری دنیا کائنات کا شیر کہتے ہیں، اور سیف اللہ ذوالفقار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، جس کو اللہ کی تلوار کہا گیا ہے، اللہ تعالی رب العالمین کی تلوار کہا گیا، نبی پاک محمد مصطفیٰ کی تلوار کہا گیا، امام حسن حسین کی تلوار کہا گیا۔ ان کا نعرہ لگانے سے فرشتے کانپ جاتے ہیں۔ وہ سچے مسلمان تھے، سچے اللہ کے بندے تھے، سچے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، محبت کرنے والے تھے، اللہ سے سچی محبت کرنے والے تھے۔ کہ قلعہ جو ہے درہ خیبر جو ہے فتح نہیں ہو رہا تھا، تو حضرت علی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجمع میں صحابہ کرام سے فرمایا کہ کوئی ہے میرے مسلمانوں میں، تمام جماعت میں، افواج میں، مجاہدوں میں، جو خیبر کا قلعہ جو ہے فتح کر رہے۔ آپ 2 گھنٹے تقریر کرتے رہے نبی پاک محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور معلوم تھا کہ کوئی ہے، کون ہے، لیکن آپ خاموش رہے، صرف دنیا کی، اصحاب کی، اپنی فوج کی آزمائش کر رہے تھے۔ تو کافی دیر کے بعد حضرت مولا علی مشکل کشا کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا رحمت اللہ عالمین، حاضر ہے غلام آپ کا، بندہ آپ کا، آپ ہمارے محبوب ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ کا حکم ہو، آپ کا اشارہ ہو تو ہر چیز قربان ہے۔ یہ خیبر کیا ہے، میں پوری دنیا کو فتح کر لوں، مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب۔ یہ حضرت مولا علی کے کلمات تھے مقدس۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں اتنے آنسو آ گئے کہ اصحاب رسول رونے لگ گئے آپ کے آنسو کو دیکھ کر۔ آپ کی قمیض بھیج گئی، پگڑی مبارک بھیگ گئی آنسوؤں سے۔ حضرت مولا علی نے فرمایا آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، شیر خدا کھڑا ہوا ہے، اللہ کی سیف کھڑی ہوئی ہے، آپ کا مشکل کشا کھڑا ہو گیا، آپ حضرت علی سے خوش نہیں ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ مجھے پتا تھا کہ پوری دنیا میں، کائنات میں مولا علی کے علاوہ کوئی شیر نہیں ہے دنیا میں، وہ تم نے ثابت کر دیا۔ اور حضرت علی علیہ السلام کو وہ تلوار، وہ سیف جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے میں بخشی، فرمایا یہ لو علی تمہارا تحفہ، اور یہ لو قرآن، اللہ پاک کا قرآن، جاؤ خیبر فتح کرو، دنیا کو ثابت کر دو کہ مسلمان طاقتور ہیں، مسلمان کو کسی کی جہالت اور کسی نامردی اور کسی بغاوت کی ضرورت نہیں ہے، سچ کے لیے مسلمان لڑتا ہے، جاؤ فتح کرو قلعہ، پوری دنیا کو، رہتی دنیا تک یہ نعرہ علی قائم دائم رہے گا۔ تو حضرت علی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے فرمایا من کنت مولا علی، علی سیف اللہ لا ذوالفقار الا سیف، و علی مولا مشکل کشا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے حدیث میں کہ ہمارا اور آپ کا، مسلمانوں کا اس وقت مشکل کشا کون ہے؟ کیا نبی پاک کو نہیں معلوم، وہابیوں کو نہیں معلوم، دنیا جہاں کے عرب و عجم کو نہیں معلوم آپ کی حدیثی شکایت کا؟ اس وقت یہ نہیں کہا اللہ رب العالمین حاکم الحاکمین ہے، وہ مشکل کشا ہے، یہ کہا علی مشکل کشا ہے، ہمارا مولا ہے، آج علی کے ہاتھ میں ہماری عزت ہے، یہ جوش میں کہا، اور علی ثابت کرے گا۔ اور علی، حضرت علی علیہ السلام اپنے براق جیسے گھوڑے پر بیٹھے سوار ہوئے اور جناب یوں کر کے نکل گئے کہ براق بھی اتنی تیز نہیں دوڑتا ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا علی جو ہے، اگر براق پر، گھوڑے پر جب چڑھتا سوار ہوتا ہے تو اس کا ایک قدم گھوڑے پر ہوتا ہے، ایک قدم زمین پر ہوتا ہے، 3600 قرآن پاک کی تلاوت کر لیتا ہے، اتنی تیز رفتار تلاوت کرتا ہے حضرت علی، مولا علی مشکل کشا ابن ابو طالب علیہ السلام، آل ابو مطلب ہاشمی والقریش، اتنا طاقتور جوان ہے، جوانوں کا جوان ہے، ساری روح کائنات میں، زمین پر اس جیسا جوان نہیں کوئی پیدا ہو سکتا۔ یہ نبی پاک محمد مصطفیٰ کو ایمان تھا، اور محبوب ترین آپ کے بندوں میں، بچوں میں، جوانوں میں حضرت مولا علی مشکل کشا کا پہلا نمبر آتا ہے پوری دنیا میں۔ کیوں کہتے ہیں مولا علی دا پہلا نمبر؟ اسی لیے کہتے ہیں پہلا نمبر ہے۔ تو آپ براق جیسے گھوڑے پر بیٹھے یوں گئے، اور دن کی یعنی شام کو واپس آ گئے، اور قلعہ اپنے ہاتھوں میں اکھاڑ کر لیا ہے۔ اتنا بڑا قلعہ تھا کہ جن و انس، اگر ہاتھی جیسے جسامت رکھنے والے پہلوان، سالار فوج کافروں یہودیوں کی، وہ بھی 3600 کھڑے ہو کر قلعہ خیبر کو کھولتے تھے اور بند کرتے تھے، اور اس کی 3600 جن و انس اس کی حفاظت کرتے تھے۔
مولا علی مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام صرف ایک جوان تھے. یہ ایک جوان کا معجزہ کرشمہ اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں کا، جس کو مشکل کشا کہا گیا، جس کو اللہ تعالیٰ کی تلوار کہا گیا. کہ دیکھو کیا کہا انہوں نے، کہ وہ انہوں نے ہاتھ پنجہ مارا اور سارا قلعہ کو اکھاڑ لیا اور یوں جھنڈے کی طرح پکڑ کے حضور کے قدموں میں ڈال دیا. سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماشاء اللہ. یہ رب العالمین کا قرآن پاک ہے. یہ معجزہ ہے قرآن پاک پر عمل کرنے، سچائی پر عمل کرنے، دین پر عمل کرنا ہے، اللہ رسول سے محبت کرنے کا. تو ایسی محبت اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے جال وطن کے مسلمانوں، پاکستانیوں، سپاہیوں کو، جال غیور مسلمانوں کو، جوانوں کو عطا کرے، صحت عطا کرے اور شادمانی، کامرانی اور ملک میں استحکام، امن، چاستگی، محبت، اخوت، بھائی چارگی پیدا ہو. اور مسلمانوں اپنی قوم، ملک، عوام سے جھک جاؤ ان کے آگے. یہ تمہارے اپنے بھائی ہیں، ان کو سینے سے لگاؤ، مدد کرو، تعاون کرو. خود بھی جاگ جاؤ، ان کو بھی جگاؤ، ان کو بتاؤ ہے مسلمان پاکستان اسلامی جمہوریہ، قلعہ اسلام پاکستان میں ایسے مسلمان غیور موجود ہیں. اٹھو اور خدمت کرو. یہ جھوٹی واویلا اور سیاست کو چھوڑ دو، مکاری کو. یہ جو پارلیمنٹ میں عوام کے سامنے چوتھے دن جناب علی احتجاج ہو رہا ہے، جی فلاں ہو رہا ہے، ہڑتال ہوگی، یہ ہوگا، وہ ہوگا، اور جناب پارلیمنٹ کو تباہ کرو، بم مارو، دھماکے کرو، فلاں کرو. ایسے جھوٹے مکار غدار اسلام مجاہد نہ بنو. یہ سب غداری، یہ جھوٹی. آسمان پر اللہ تعالیٰ بیٹھا دیکھ رہا ہے، فرشتے دیکھ رہے ہیں، زمین اس چیز کی شاہد گواہ ہے، تمام اہل اسلام گواہ ہے کہ تم نے اس کے علاوہ مکاری والی سیاست کی نہیں ہے. صرف دھماکے اور ملکوں کو تباہ، غریبوں کو مارنے کی دھمکیاں دے کر، غریبوں کو مہنگائی سے مار رہے ہو، بے روزگاری سے مار رہے ہو. ہاں جی، جو ملازمین ہیں ان کو جناب ان کی تنخواہیں نہیں بڑھاتے، اور تم لوگ جو بیٹھے ہو. تو سعودی عرب میں 20 سال 25 سال رہا ہوں، میرے والد صاحب 60 سال رہے ہیں، جو فوج کے جنرل تھے سعودی عرب میں. یہاں بھی جنرل تھے، لاہور میں بھی. صدر ایوب خان کی فوج میں چیف آف دی، یعنی بارڈر پولیس کے جو جوان ہوتے ہیں ان کے چیف تھے، بہت جوان تھے. تو میں آپ کو کیا بات بتا رہا تھا کہ سعودی عرب میں 20 سال رہا ہوں. مملکت سعودی عرب کی طرف سے بادشاہ جو ہے وہ ہر سال بونس دیتا ہے، 2 4 بونس دیتا ہے، سرکاری محکموں میں اور پرائیویٹ محکموں میں بونس دیتا ہے. کیوں بونس دیتا ہے؟ بونس کہتے ہیں ایک تنخواہ مفت، 2 بونس 2 تنخواہیں مفت، 4 بونس 4 تنخواہیں مفت. ہر سال عیدوں کے اوپر، رمضان شریف کے مہینے میں 2 3 4 تنخواہیں مفت دیتے ہیں. یعنی مفت سے مراد یہ وہ کاٹی نہیں جاتی، وہ ہر سال ملتی ہیں. عید الفطر میں، عید الاضحیٰ میں، رمضان شریف کے پورے مہینے. ہاں جی. اور پرائیویٹ اداروں میں بھی یہی دستور قانون ہے ان کا. اسلام اور اللہ رسول کے دین پر، قرآن پر وہ عمل کرتے ہیں، سچے ہو کر ثابت کرتے ہیں. وہ بھوکے ننگے نہیں ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ ان پرنسوں میں، بادشاہوں میں اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ جیسے ملک کے لاکھوں حکمرانوں کو، سیاستدانوں کو، ملک تمہارے غریب ملکوں کو خرید سکتے ہیں. اتنے امیر ترین شہزادے اور بادشاہ ہیں وہ. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت دیا. وہ ہنستے ہیں ہمارے پر، تمہارے پر. یہ ایسے بھوکے ننگے لالچی لٹیرے قوم، ملک، عوام ملک جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو صرف اپنی جیب بھرنے کی ضرورت ہے، صرف ان کو اپنے عیاشی معاشی کی ضرورت ہے اور باقی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ دے دیتے ہیں، کبھی 2 ارب دے دیتے ہیں، کبھی 40 ارب دے دیتے ہیں. شاہ فیصل آیا تھا 30 ارب دے گیا تھا. ہاں جی. وہ کہاں چلا گیا سرمایہ؟ کیا پاکستان شاہ فیصل کے فنڈ سے نہیں بن سکتا تھا؟ شاہ خالد آیا، اس نے بھی کئی اربوں دے دیے. شاہ فہد آیا، اس نے بھی دے دیے. یہ جو شاہ سلمان بیٹھا ہوا اور محمد ان کا بیٹا ولی سلمان بیٹھا ہوا، جب بھی آیا پاکستان کو لاکھوں اربوں ڈالر عرب دیے. کہاں جاتا ہے وہ سرمایہ؟ ملک و قوموں کے خزانے بھرتے نہیں ہیں. اپنی چوری اور غداری اور ملک دشمن سے اور اس بے انصافی اور غلط قانون میں جو ضمیر آپ کا مردار ہو چکے ہیں، وہ حرام کھانے سے بھرتا نہیں ہے. ایسی غداری وطن مسلمانوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، رسول کے ساتھ مت کرو. جب جنگ ہوئی تھی تو دبئی کے بادشاہ نے جنگی اسلحے کے، تیل کے بحری جہاز اڈیل دیے تھے پاکستان میں. جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ دبئی، یونائٹڈ اسٹیٹ عرب امارات کے بادشاہوں نے، شہزادوں نے، خلیج کے بادشاہوں شہزادوں نے پاکستان میں بحری جہاز کے تیل بھر بھر کے اور اسلحہ بھر بھر کر پھینک دیے. ایران، مملکت جمہوری ایران نے
کئی بار پاکستان کو اسلحے کی کتنی امداد دی. شکر کرو اللہ کے ولیوں کی، نیک مومنین کی، مسلمانوں کی مدد تم کو آتی ہے. تو آسمانوں سے مدد نہیں آ سکتی؟ اللہ تعالیٰ کی مدد کے تم ناشکرے ہو، کفر کرتے ہو ان کی نعمتوں کا. ملک و قوم میں غداری کر کے، عوام غریبوں کی خدمت نہ کر کے، اپنے ماں باپ بہنوں بھائیوں کی، سچے مسلمانوں کی خدمت نہ کر کے تم غداری کرتے ہو. لاکھوں کروڑوں خزانے اس ملک سرزمین پر موجود ہیں، تم کہتے ہو جی کچھ بھی نہیں ہے. انگریز چھوڑ گیا اس ملک کو، برصغیر کو، ہندوستان پاکستان کو، اس لیے نہیں چھوڑ گیا کہ یہاں کچھ نہیں ہے. وہ اس لیے چھوڑ گیا کہ ان لوگوں کو، اندھوں کو، غدار وطن کو، جھوٹے مسلمانوں کو اور جھوٹے غدار وطن کو خزانے ملیں گے ہی نہیں. ان کا ضمیر ہی نہیں جاگتا، ان کا ایمان ہی نہیں جاگتا. ان کی تعلیم اسلام جو رسول کی حدیث قرآن جو سچ فرماتا ہے، یہ اس پر ایمان ہی نہیں رکھتے. یہ انگریزوں کو ہمارے عمل و کردار اور استحکام، یکجہتی، بھائی خود پروری اور محبت پروری کا سب پتہ ہے کہ دھوکے باز ہیں. جب ہم انگریزوں کے آگے جھکتے ہیں تو کتنی شرم کی بات ہے کہ ہم کافروں کے آگے امداد کے لیے جھکتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی تو مدد ہر وقت ہم پر رہتی ہے، لیکن ہم ہی غافل ہیں خدا کے رسول کے، پنجتن پاک کے، اسلام کے، مسلمانوں کے، حرمین شریفین کے اولیاء کے، محافظین وطن کے ہم دشمن ہیں، منکر ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کریں آپ کے ہمارے سب گناہ، اور آئندہ کے لیے فکر کریں پاکستان کی. بار بار آپ کو کہا کہ پاکستان بہت بڑے مشکل دوراہے پر 80 سال کو ضائع کر کے پہنچا ہے. تمام محب وطن، جعل محافظین وطن، پاکستان کی نوجوان، بزرگ، عورتیں، مرد، قوم، عوام، ملک، اللہ تعالیٰ اس کو استحکام، طاقت، قوت، شفا بخشے. اور اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ ہمیشہ نصر من اللہ و فتح مبین کے روشن ابواب کھول دے، اور ہم کو ہمیشہ کے لیے تابندہ پائندہ ملک و قوم کو اسلامی جمہوریہ، عالمی قلعہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کو قائم دائم رکھے، استحکام دے. محافظین کو، جعل وطن کے سپاہیوں کو، جعل وطن کے نوجوانوں کو، بزرگان دین کو، ماں باپ کو، اجداد کو، ان پر، ہم پر، سب پر لاکھوں کروڑوں اللہ کی جو رحمتیں ہو رہی ہیں، ہوتی ہیں، وہ رمضان شریف کے مبارک مہینہ لاکھوں سال، ہر سال، ساری عمر رہتی دنیا تک قائم دائم رکھے، اور ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک ربنا رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین. اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم دائما و ابدا بدوام ملک اللہ مالک الملکوت ربنا رب العرش العظیم. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صاحب مقام محمود، شافع محشر، شافع یوم الدین، شافع المذنبین، شافع المؤمن مومنات العالمین. سلام اللہ تعالی علیہم وعلی آلہم وازواجہم وذریاتہم وعلی مولا علی مشکل کشا، ابو المولا علی مشکل کشا و ابو الحسنین کریمین و فاطمۃ زہرا و خدیجۃ الکبریٰ کل امہات المومنین علیہم وآلہم وصحابہم ذریاتہم دائما و ابدا. یا اللہ اپنے ان اللہ والملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلی علیہ وسلم تسلیما. اس آیت کے صدقے ہم لوگوں کی، مسلمانوں کی جتنی غلط کوتاہیاں، گناہ ہوئے ہیں، اور جو ہماری غفلت میں پڑے میں جوان اور فوجی جوان، پولیس والے اور حکومت کے مسلمان علماء جاہل علماء بن گئے ہیں، ملک و قوم اسی کی خدمت نہیں کرتے، ان کو شفا بخش، ان کو ہدایت بخش، برکت رحمت عطا فرما. اور اس کے صدقے ہماری بھی دعائیں اور درود و سلام فرشتوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ تو پڑھتا ہے، اس دعاؤں کی برکت ہم پر، ملک و قوم پر استحکام، یکجہتی اور رحمتوں کی طرح بارش برسا دے، ہمارے ماں باپ، پرکھوں پر، اجداد پر، اس سرزمین مقدس پر، اور ہمارے عمل و کردار کو روشن تابندہ کر. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پر، لاکھوں کروڑوں ان کے اہل آل پر، اور جعل وطن اور شہید، محافظ وطن، شہداء محافظ وطن، ان کے ماں باپ آل پر ہمیشہ ہمیشہ اپنی لاکھوں کروڑوں انگت بارش کی طرح نعمت، انعام و اکرام، نور اور رحمت برکت عطا فرما. آمین یا رب العالمین. پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام تابندہ باد، قرآن پاک صراط المستقیم زندہ باد، اسلام زندہ باد، پاکستان فوج اور محافظین وطن زندہ باد، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، فادر آف نیشن زندہ باد،
روحانی پیشوا علامہ مفسر اسلام مفکر اسلام ڈاکٹر علامہ اقبال زندہ باد، ملک الاولیاء ابو الاعلیٰ سید الحاج دلباغ محمد مصطفیٰ زندہ باد، شہنشاہ زندہ باد، تابندہ باد، آمین یا رب العالمین۔ پاکستان تابندہ پائندہ رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ غدار اور اس ملک کے دشمن اور منافقین جھک کر رہیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو جھکائے گا۔ کیا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ حاکم الحاکمین طاقتور نہیں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طاقتور نہیں ہے؟ انشاءاللہ تعالی، آمین یا رب العالمین۔